دوستو، باضابطہ پروگرام شروع ہونا چاہتا ہے اور اس سلسلے پروگرام کے لیے آج کے اس پروگرام کی خوبصورت نظامت کے لیے شہنشاہ نظامت، ذیشان نظامت حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد الواجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث مدرسہ ہادہ سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور خوبصورت انداز کے ذریعے سے اس خوبصورت مجلس کا آغاز فرماتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ہی مہمانان عظام سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ وہ مدرسے کے اس پروگرام کے وسیع و عریض پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ نہیں کوئی تجھ سا ہے دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے۔ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے۔ تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بسم حیات کا۔ تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بسم حیات کا۔ کئی حسن خلق محمدی، کئی حسن نطق کلیم ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات، علماء کرام، مشائخ عظام، میرے پیش رو نہایت ہی قابل احترام حاضرین با تمکین، آج ہمارے مجلس کے در و دیوار خوشی و مسرت میں جھوم رہے ہیں، کیونکہ خدا خدا کر کے وہ مبارک اور نورانی ساعات اپنی تمام تن رنگیوں اور بو قلمونیوں سمیت سایہ فگن ہیں، جس کا ہمیں انتہائی بے صبری سے مشتاق و منتظر تھے، جس کے دیدار شوق میں ہم نے کتنی ہی کروٹیں بدلی ہیں۔ آج وہ اپنی تمام تر رعنائی و زیبائی اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ رنگے نشاط بس میں دو عالم پہ چھا گیا، رنگے نشاط بس میں دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ سب سے پہلے ہم اس مالک کون و مکا کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، جس نے ہمیں اس ساعت ہمایوں اور مبارک گھڑی سے ہم کنار کیا، جن کی ادا ادا شباب حسن گلستہ لیے ہوئے، جن کی ادا ادا شباب حسن گلستہ لیے ہوئے، نظر نظر بہار کی جوانیاں لیے ہوئے، چراغ طور کی ضیائے دل نواز رخ برخ، جبی جبی فروغ نجم و کہکشاں لیے ہوئے۔ حضرات گرامی، آج یہ دارالعلوم رشیدیہ جھبو پورا بقعہ نور بنا ہوا ہے، یہ سرزمین جلوہ گاہ اہل اللہ بن گئی ہے، آسمان رشد و ہدایت کے ستارے جگمگا رہے ہیں، خاصان خدا علماء
جامع شریعت و طریقت، اتقیاء اصفیاء اور صلحاء کی کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے۔ ان پاک باز و پاک تینت بلند ہستیوں کے جھرمٹ میں، ان کی نور ریز جگمگاہٹوں میں آپ سبھی حضرات کا ختم بخاری شریف کے عظیم الشان پروگرام میں آنا مبارک ہو۔ آپ حضرات کی تشریف آوری یقیناً ہماری خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ آپ کے قدوم میمنت لزوم ہم پر فضل خداوندی کا واضح اشارہ ہے، اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ آپ کی آمد سے ساز فطرت کے ترنم کا سہارا لے کر، ساز فطرت کے ترنم کا سہارا لے کر قلب پرسوز کا احساس جوا رقص میں ہے۔ حسن لرزیدہ قدم عشق پراگندہ ہوش، زندگانی کا ہر عنوان گرا رقص میں ہے۔ بھئی خواہان قوم و ملت، یوں تو اس کارگاہ عالم میں مختلف اغراض و مقاصد کی مجالس و محافل کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے، مگر دینی مجلس و محفلوں کی حیثیت سب سے جداگانہ ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، ان کی اہمیت و افادیت سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور یہ کیوں نہ ہو چونکہ ان مجلسوں کے انعقاد کا مقصد حصول مال نہیں ہے، حصول عظمت و شوکت نہیں ہے، دنیاوی متاع و منفعت کا حصول نہیں ہے، بلکہ ان مجلسوں کے انعقاد کا بنیادی مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اطاعت دین ہے، ترویج دین ہے، تشریع دین ہے، سنت خیر الورا کو حرز جا بنانا ہے، اور عشق الہی کو دلوں میں موجزن کرنا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مجلسیں ہیں جہاں پر ایمان اور یقین کی دولتیں نصیب ہوتی ہیں، خوابیدہ احساسات بیدار ہوتے ہیں، سویا ہوا ضمیر جاگتا ہے، غفلت و کاہلی کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اس بزم کے ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم کے ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں، علم کے اس میخانے سے پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ ایسی نورانی بابرکت محفل جس سے لڑکھڑاتی ہوئی انسانیت کو سہارا ملے، گمگشتگان راہ کو سراغ منزل ملے، مضطرب اور بے قرار دلوں کو سرمایہ سکون و طمانینت ملے، ایسی مجلسیں روئے زمین پر اور کہاں مل سکتی ہیں جن کے متعلق نبی صادق و مصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مستعارو پرور سنایا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ملائکہ جیسی پاک باز مخلوق شرکائے مجلس کو اپنے جلوم میں لے لیتے ہیں، اور خود رب العالمین ان کا ذکر و تذکرہ ملائکہ سے فرماتے ہیں۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہماری اس مجلس کی خوبصورتی اس معنی کر بھی بالا ہو چکی ہے چونکہ اس کا انتصاب سرور دو عالم تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سے ہے، آپ کے افعال سے ہے، آپ کے تقاریر سے ہے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت سے ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبی السلام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد دین کا سب سے اہم ماخذ احادیث نبویہ ہے، بلکہ احادیث نبوی بھی وحی کے درجے میں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن عظیم الشان کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام جو بولتے ہیں وہ بھی وہی ہوا کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی پر کہ قلب اطہر پر نازل ہونے والے وہ کلام جو قرآن کی شکل میں ہے وہ وحی مطلوع ہے، اور جو قرآن کی شکل میں نہیں ہے
بلکہ نبی کی حدیث کی شکل میں ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے، لیکن ہے اللہ ہی کے کلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے بعد حدیث، یہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی تفصیل ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں لاکھوں محدثین نے احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین میں اپنی جانوں کا نذرانہ وقف کر دیا، اپنی جانیں قربان کر دیں، اور احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین میں اپنی سعی پیہم اور اپنی جملہ کوششوں کو اس میں نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اقوال اور افعال ہیں۔ آج کی اس روح پرور مجلس میں بھی تیسری صدی ہجری میں تصنیف کی جانے والی انتہائی محترم بالشان کتاب، نہایت ہی پاکیزہ کتاب، جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی قرار دیا گیا، قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ کتاب اگر کوئی ہے تو پوری دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ کتاب صحیح بخاری ہے۔ حالات مصنفین درس نظامی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 23 سال کی قلیل مدت 23 سال کی عمر میں 217 ہجری میں بخاری شریف کے اس تصنیف کے کام کا آغاز فرمایا، اور 16 سال کے طویل عرصے میں 233 ہجری میں بخاری شریف کا یہ عظیم الشان کارنامہ اور عظیم الشان کتاب پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو مسجد بیت الحرام میں بیٹھ کر لکھا ہے، ابواب و تراجم کی تکمیل مسجد نبوی میں کی ہے، اور آگے خود فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے صحیح بخاری کے تصنیف اور تالیف کا آغاز کیا اور میں نے بخاری شریف کے لکھنے کا ارادہ کیا، اس وقت میرے سامنے 6 لاکھ احادیث کی زخیم کتابیں موجود تھیں، اور 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے نہایت ہی معتبر مستند، جن کی سند سب سے اعلیٰ اور بالا، وہ تمام روایات ان 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے چھان پھٹک کر، ان میں سے چن کر، ان میں سے منتخب کر کے میں نے اپنی جامع صحیح میں ان کو داخل کیا ہے، اور اپنی جامع صحیح کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ جس وقت میں کسی حدیث کو 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے جب تلاش کرتا، جب اس میں سے چھان پھٹک کرتا اور اس کی اعلیٰ سند کو دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد جب میں سوچتا یہ حدیث اپنی جامع صحیح اور بخاری میں لکھ دی جائے، تو فوراً نہیں لکھتا تھا، بلکہ میں غسل کرتا، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ ادا کرتا، رب کے حضور میں گڑ گڑاتا، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے روتا۔ جب ہر طرح سے حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا اور مجھے شرح صدر ہو جاتا، تب جا کر میں اپنی جامع صحیح میں اور اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو اپنی نجات کے لیے ذریعہ اور حجت بنایا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے میری مغفرت فرمائیں گے۔ آج کی اس روح پرور مجلس میں اسی محتم بالشان کتاب کی آخری حدیث کا درس ہوگا، اور اس آخری حدیث کے درس باسعادت کے لیے ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ
کہ آج ہمارے درمیان ایشیا کی عظیم دینی دانشگاہ کے ایک عظیم محدث، فکر مند مبلغ، مناظر اسلام، استاد الاساتذہ، استاد العلماء، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب وعمت فیوضہم، استاد حدیث و نائب محتمم ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ وہ اس کتاب کی آخری حدیث کے درس باسعادت سے ہم سب کو بہرور فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام کے بیانات سے ہمیں اپنے قلوب کو محظوظ و مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ سما خراشی کے لیے معذرت، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، تو لیجئے آمدم برسر مطلب پروگرام تمام تر رعنائی و زیبائی اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ منت سے شہود پر آیا ہی چاہتا ہے۔ اس سے قبل مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صدر محفل کے انتخاب کی روایت کو پوری کر لیا جائے، چونکہ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو اس کی جمعیت کا شرازہ منتشر ہو جاتا ہے، اسی طرح جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ راستوں کی بھول بھلیوں سے بھٹک کر دور چلا جاتا ہے، اسی طرح جس جلسے کا کوئی صدر نہ ہو وہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو دیتا ہے۔ اس لیے انتخاب صدارت ہماری نشستوں کی تہذیب و ثقافت بن چکی ہے، جس کا اہتمام کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے اسی اخلاقی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے میں تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے مدرسہ ہادہ کے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور تحریک صدارت پیش فرمائیں۔ اب میں بلا کسی تفصیل و تمہید کے اس حسن انتخاب کی تائید و توثیق کے لیے مدرسہ ہادہ ہی کے استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تائید صدارت فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر، مسند صدارت کی انجام پذیری کے بعد اب حضرت صدر محترم کی اجازت بسعادت سے باضابطہ طور پر پروگرام کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس دنیائے رنگ و بو میں، اس دنیائے آب و گل میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی، اس میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے افصح، سب سے اعلی، سب سے بالا، سب سے بلند، سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ کتاب قرآن کریم ہے۔ اسی کو شاعر نے بڑے البیلے انداز میں کہا ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، جسم میں جب تک ہمارے جان ہے۔ تو آئیے میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آواز دینا چاہتا ہوں ایک ایسے قاری قرآن کو جو فن قرات کے کہنا مشاق ہے، جو اپنی زبان کی حلاوت، لہجے کے سوز و گداز اور انداز کے زیر و بم سے کانوں میں رس کھول دیتے ہیں، روحوں کو مست اور آنکھوں کو آپ دیدہ کر دیتے ہیں۔ اس سے میری مراد ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے نہایت ہی مؤقر و محترم مہمان گرامی قدر حضرت مولانا قاری محمد بلال احمد صاحب گجراتی دامت برکاتہم، ہم حضرت سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا روحانی و نورانی آغاز فرمائیں، اس شعر کے ساتھ کہ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ حاضرین باتمکین، تلاوت کلام اللہ کے بعد نبی احمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا تذکرہ بھی باعث برکت و سعادت ہے۔
آپ کا تذکرہ زمین سے لے کر آسمان تک، پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک، خاک کے ذروں سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک، انسان و جنات سے لے کر حور و ملائکہ تک، کتب سماویہ سے لے کر دیگر مذہبی کتابوں تک، کلمہ طیبہ سے لے کر اذانوں تک، غرض یہ کہ ہر شے میں آیا ہے، اسی کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کو جہاں پر اللہ کا ذکر ملے گا وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے باروں میں، ان چاند ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صدیق کی صداقت میں، فاروق کی عدالت میں، عثمان کی سخاوت میں، حیدر کی خلافت میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سفیان کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں، احمد کی روایت میں، مالک کی درایت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مومن کی اداؤں میں، مؤذن کی صداؤں میں، مامون ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو بھی منسک کر دیا ہے۔ ایک روایت ہے جو سندن ضعیف ہے، البتہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا وجود نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو دنیا کو پیدا اور بنایا ہی نہیں جاتا۔ اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑے اچھوتے انداز میں فرمایا ہے، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور میں آگے عرض کروں کہ منزلت آپ کی، مرتبہ آپ کا، منزلت آپ کی، مرتبہ آپ کا، نام آتا ہے بعد خدا آپ کا۔ تو آئیے اسی محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت گنگنانے کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں ایک ایسے شاعر اسلام کو جس کا دل انہی کے عشق میں دیوانہ ہے، جو گنگناتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آواز لب و دہن سے نہیں بلکہ دل کی اتاہ گہرائیوں سے نکل رہی ہے۔ اس سے میری مراد مدرسہ ہادہ کے ایک ہونہار طالب علم محمد انس سلمہ ہیں، موصوف تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بزم کو معطر فرمائیں۔ رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر ان کے بعد کیا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کے گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ حضرات سامعین، کس قدر فرحت و مسرت اور نور و نکھت میں ڈوب کر یہ ساعات گزر رہی ہیں، کتنا پرکیف سما ڈھل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کی حوصلہ افزائی، سنجیدگی اور وقار سے اس کارواں کا ٹمٹماتا ہوا چراغ باوجود اچھا ہو کہ آپ حضرات کی تشریف آوری پر آپ کا خیر مقدم ہو جائے، آپ کے لیے استقبالیہ پیش کیا جائے، آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا جائے، اور خود میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک مہمان کا میں خود
استقبال کروں، لیکن قلت وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ حضرات کی راہوں میں گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں نہیں بلکہ اپنی پلکوں کو بچھا دیں۔ اے باد صبا کیا تجھ کو خبر مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کیا تجھ کو خبر مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ میں اپنی طرف سے حضرت محتمم صاحب زیدہ مجدہم کی طرف سے جملہ اساتذہ جامعہ کی جانب سے آپ سبھی حضرات کی آمد کا تہی دل سے استقبال کرتے ہیں۔ دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ اب میں مزید تفصیلی استقبالیہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ ہادہ کے شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی جسیم الدین صاحب دامت برکاتہم سے درخواست گزار ہو کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ اور سپاس نامہ مختصراً پیش فرمائیں، اس احساس کے ساتھ کہ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی۔ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، اظہار تشکر کیوں کر ہو یہ جرأت بیجا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کافی دیر سے آپ حضرات بالترتیب پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اب تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ہمارے پروگرام کی جو فہرست ہے وہ خاصی طویل ہے، اب میں بلا کسی تمہید و تفصیل کے ہمارے اس اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر و محترم اور ممتاز شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب زیدہ مجدہم محمد فیوضہم، سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ، میں حضرت سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلیدی اور پرمغز خطاب سے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مثل مجمع کو محظوظ و مستفید فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء۔ ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں اپنے مہمان حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم کے بڑے مختصر وقت میں نہایت ہی قیمتی نصیحتوں سے سب کو محظوظ و مستفید فرما رہے تھے۔ میں آپ حضرات کو یہ بتلا دوں کہ اب یہ ہمارا پروگرام اپنے آخری مراحل طے کر رہا ہے۔ حضرت مہمان مکرم، مہمان خصوصی آج کے اس بزم کے اور آج کے اس پروگرام کے اور اس پورے مجمع کے نگاہیں جس شخصیت کی طرف مرکوز ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب زیدہ مجدہم، وہ چند منٹ میں ابھی رونق اسٹیج ہوا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہمارے درمیان نہایت ہی عظیم المرتبہ شخصیت تشریف فرما ہے۔ اس سے میری مراد ہم سب کے محبوب و مخدوم، صاحب نسبت بزرگ، نمونہ اسلاف، عالم نحریر حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الناصر صاحب زیدہ مجدہم محمد فیوضہم، استاد حدیث والائم محتمم، ہندوستان کی ایک عظیم دانشگاہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، اس شعر کے ساتھ میں حضرت سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت تشریف لے آئیں۔ دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیاں، دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیاں، آپ کی آواز میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الناصر صاحب دامت برکاتہم، ہم حضرت سے ادباً درخواست گزار ہیں کہ حضرت اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب سامعین کو محظوظ و مستفید فرمائیں۔ حضرت کے خطاب اور جامع نصائح کے بعد اب جس عظیم مقصد کے لیے اس بزم کو سجایا گیا وہ ہے درس بخاری شریف، اس کے لیے ہمارے مہمان مکرم چند منٹ میں رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ آپ سب عزیزان گرامی قدر، تو لیجئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک عربی مقولہ ہے، الانتظار اشد من الموت،
انتظار کی گھڑیاں بس اوقات موت کی طرح سخت ہوتی ہے، تو جس شخصیت کے ہم سب لوگ منتظر تھے وہ ہمارے درمیان 1-2 منٹ میں تشریف لانے والی ہیں۔ اس سے قبل میں محمد شہزاد سلمہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعتی اشعار پیش فرمائیں۔ حضرات سامعین، تو لیجئے جس شخصیت کے ہم اور آپ منتظر تھے وہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی، آج جو بر صغیر میں تھوڑی بہت اسلامی چمک دمک نظر آتی ہے وہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند ہی کی مرہون منت اور اسی کا فیض بے بہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اسلام کا وہ عظیم الشان قلعہ ہے جس کے آگے تمام ابلیسی اور طاغوتی طاقتیں سرنگو ہو گئی، کفر و صلیب کی چیخیں نکل پڑی، صہیونی سازشوں کے دم گھٹنے لگے، دشمنان اسلام کے قلب و جگر شک ہو گئے۔ اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ اس عظیم الشان رفیع المقام اسلامی قلعے سے ایک طرف ملک و ملت کے پاسباں جاباز مجاہدین سرفروشان وطن پیدا ہوئے، وہیں پر دوسری طرف بڑے بڑے علماء، اتقیاء اور اصفیاء نے جنم لیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی وہ دارالعلوم دیوبند اپنی جس تحریک کو لے کر کھڑا ہوا تھا، آج بھی وہ تحریک چہار دھانگ عالم میں جاری و ساری ہے۔ آج بھی دنیا کا کوئی خطہ، کوئی چپا، کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس دارالعلوم دیوبند کے تربیت یافتہ روحانی فرزند بلا واسطہ یا بالواسطہ موجود نہ ہو۔ وہ آج بھی فاران کی چوٹی سے طلوع ہونے والے آفتاب نبوت کی ایمان افروز شعاعوں سے ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے سورش کشمیری نے کہا تھا، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پر ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پر رحمت پروردگار ہو، تا حشر اس پر رحمت پروردگار ہو۔ پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ، گونجے گا چار سمت میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ، اسی مدرسے کے جذبہ عزت شرست سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ۔ تو آئیے اسی دارالعلوم دیوبند کی عظیم سپوت، گوناگو اوصاف کی محاسن و مرقع شخصیت، ہم سب کے محبوب و مخدوم، محدث جلیل، فقیہ نبیل، بہترین اور باکمال مدرس، مناظر اسلام، فاتح آسام، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ کے علوم کے مستند شارح، مسلک دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز ترجمان، استاد العلماء، استاد الاساتذہ، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی زید مجدہم وعمت فیوضہم، استاد حدیث و نائم محتمم ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند، میں حضرت والا سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس باسعادت سے ہمیں اور خصوصاً ہمارے طلبہ عزیز کو بہربر فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ بہاریں جن کی آمد پر سدا خوشیاں مناتی ہیں، بہاریں جن کی آمد پر سدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں مسکراتی ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، ستارے جن کے انداز بیاں پر جھوم جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ ہم حضرت والا کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ اتنی سخت سردی میں آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور اپنی قیمتی درس بخاری سے ہم تمام سامعین کو محظوظ و مستفید فرمایا۔ اب وہ مبارک ساعات و لمحات جن کے یہ طلبہ عزیز منتظر تھے اور اسی لمحات
اور انہی نورانی ساعات کے لیے اس بزم کو سجایا گیا تھا۔ الحمدللہ ہمیں حدیث شریف سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد 30 ہے، جن کے سروں پر ابھی حضرات اکابرین کے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ یہ طلبہ ایک ایک کر کے بالترتیب آتے رہیں اور اکابر علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت بنواتے رہیں۔ اس درمیان آپ حضرات بیٹھے رہیں، بھائی بالکل بیٹھ جائیں ابھی، ماحول بالکل منتشر نہ کریں۔ نہایت ہی ادب سے درخواست ہے، ایک طالب علم محمد شہزاد سلمہ اور اس کے رفیق محترم نور عظیم، یہ دونوں آئیں، یہ بہترین ترانہ گنگنائیں گے۔ آپ حضرات ترانہ اور اس کے سامنے جو پس منظر پیش کیا جائے گا دستار بندی کا، آپ حضرات اس کو محظوظ فرمائیں۔ اور یہ ترانہ مدرسہ حاضہ کے نہایت ہی ممتاز استاد گرامی حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب اس ترانے کے تخلیق کار اور موجد ہیں۔ بہترین انداز میں، نہایت ہی جامع الفاظ میں یہ ترانہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں بچے آئیں اور ترانہ پیش کریں۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت مفتی صاحب سے، جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، کہ حضرت والا اپنی مستجاب و مقبول دعاؤں پر اس نشست کا اختتام فرمائیں۔ اور آخری اعلان یہ ہے کہ دعا کے بعد معاً اذان ہوگی اور اذان کے 10 منٹ کے بعد جماعت کی اقامت ہو جائے گی۔ آپ سبھی حضرات نماز سے فارغ ہو کر کھانا تناول فرما کر جائیں، جو مدرسے کی جانب سے آپ حضرات کے لیے